السلام علیکم، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ آپ تو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس دھرنے میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی تھی علماء کی جانب سے، اگر ہم ان کو علماء کہتے ہیں، اور وہاں سے لے کے تم مطلب وہ جو میں نہیں بتاؤں گا سے لے کے، اور یہ تمام لوگوں کو اگر آپ دیکھا جائے تو آپ دیکھیے کہ ایک تو شائستگی گئی، ایک عقل کی جو بات ہوا کرتی تھی اس طبقے کی جانب سے، وہ کافی حد تک یعنی اب کہیں سننے میں نہیں آتی، اور عجیب و غریب قسم کی ایک شہرت ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، جو اس وقت کے لوگ ہیں، اور کن بنیادوں پہ ہوئی ہے، کون وہ شہرت دے رہے ہیں، یہ تو خیر آپ جانتی ہیں۔ لیکن وجاہت مسعود نے ایک کالم تھا ان کا، مضمون غبی سے ڈرتے ہیں، اس میں سید ابوالعلا مودودی، مولانا مفتی محمود اور شاہ احمد نورانی کے حوالے سے، یعنی جو پرانے بزرگ ہیں ان کے حوالے سے بڑے خوبصورت ایک پیراگراف ہے جو آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہماری نسل نے، وجاہت صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری نسل نے سید ابوالعلا مودودی، مولانا مفتی محمود اور مولانا شاہ احمد نورانی جیسے بزرگوں کی آنکھیں دیکھ رکھی ہیں۔ مودودی صاحب کے لیے پنجم میں جانا تو بہت دور کی بات تھی، کسی نے انہیں کھرج میں بات کرتے نہیں سنا، مجمع سے خطاب نہیں کرتے تھے، غالب کے خط کی طرح مکالمے کرتے تھے۔ مفتی محمود کلام کو طول دینے کے قائل نہیں تھے، ان کا تو سیاسی بیان بھی مختصر ہوتا تھا، کنائے میں حریف کی ڈور کاٹ لیتے تھے۔ شاہ احمد نورانی کی شائستہ زبانی، شائستہ بیانی ضرب المثل تھی، اس طرح سے فیض احمد فیض کام گوئی اور نرم گفتاری کا نمونہ تھے۔ ایک علمی مجلس میں امرتا سنگھ کو سننے کا اتفاق ہوا، علمی جستجو ایسی کہ کہتے کم اور سنتے زیادہ تھے۔ ڈاکٹر نذیر ایسے بات کرتے تھے جیسے برادر بزرگ عذرائے شفقت کوئی نکتہ بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال احمد دلیل دیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا انگلیوں پر ماترے گن رہے ہیں۔ اہل لاہور نے خواجہ منظور حسین کی تذبذب بیانی دیکھی تو پرچہ لگا کہ علی گڑھ سے آنے والا استاد سوچ سوچ کے لفظ بولتا ہے۔ بھائی علم کا لہجہ تو آنچل اور رخسار کی جگل بندی ہے، کلاڑی جنگل میں چلائی جاتی ہے، تمدن کی اقلیم میں دلیل کا سکہ چلتا ہے۔ وجاہت مسعود۔ دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز۔ مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے۔